بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نالج آف قرآن اینڈ اسلام۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے۔ اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، باوجود یہ کہ اس کے دوسرے معنی صحیح ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں یعنی برے گمان میں داخل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل خالی کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برا ہونے کا دل میں یقین کرنا بدگمانی کہلاتا ہے۔ کسی شخص کے دل میں کسی کے بارے میں برا گمان آتے ہی اسے گناہ گار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب ہے کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔ یہ بات شرعی تقاضے کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بہت گمانوں سے بچو۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان سے بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام ہے، لیکن بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا یقین کر لیا جائے۔ رہے دل میں پیدا ہونے والے خدشات و وسوسے تو وہ معاف ہیں، بلکہ شک بھی معاف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں، بدگمانی کے پختہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مظنون کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، یعنی جس کے بارے میں تم نے برا گمان رکھا ہے اس کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے، تم اس کو بوجھ سمجھو، اس کی عزت و اکرام اور اس کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی بدگمانی کر بیٹھو تو اس پر جمے نہ رہو، یعنی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دو، نہ کسی عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرو اور نہ اعضاء کے ذریعے اس بدگمانی کو پختہ کرو۔ مثلا شیطان نے کسی کے دل میں کسی نیک شخص کے بارے میں ریاکاری کا گمان ڈالا تو اس اسلامی بھائی نے گمان کو فوراً ختم کر دیا اور اس مسلمان کے بارے میں مخلص ہونے کا حسن ظن قائم کر لیا، تو اب اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی اور نہ یہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر دل میں بدگمانی آنے کے بعد اس کو نہ جھٹلایا اور بدگمانی اس کے دل میں قرار پکڑتی رہی، حتیٰ کہ یقین کے درجے پر پہنچ گئی کہ فلاں شخص ریاکاری ہے، تو اب بدگمانی کرنے والا گناہ گار ہوگا، چاہے اس بارے میں زبان سے کچھ بولے یا نہ بولے۔ ناظرین کرام، بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل کے رازوں کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے، لہذا تمہارے لیے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک تم اس کی برائی اس طرح ظاہر نہ دیکھو کہ اس میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور اگر تم نے اس کی برائی کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی اپنے کانوں سے سنا، مگر پھر بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں برا گمان پیدا ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات تمہارے دل میں شیطان نے ڈالی ہے اور اس گمان کو جھٹلا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم گناہ گار ہوگے۔